لیے تمہیں اللہ نے سورہ کہف عطا کی، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات۔ جو شخص خاص طور پہ جمعے کا ذکر بھی آتا ہے، جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کی ابتدائی آخری آیات کی تلاوت کرے گا، بناؤ اسے، اپنے ذہن اور فکر کا حصہ بناؤ اسے، تو پھر اس دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ وہ دجالی فتنہ کیا ہے؟ سورہ کہف کی 4 آیات کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا سنگھار بنا دیا ہے، زیبائش، آرائش، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے رنگوں کی ریزہ کاری ہے، لیکن آدمی جو ہے اسی کا دل دادا۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، دیکھنا چاہتے ہیں اسی عروس ہزار داماد کے زلف کے گراگیر بن کر رہ جاتے ہو یا ہم سے محبت کرتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہی امتحان ہے، ہمیں چاہتے ہو یا دنیا کو چاہتے ہو۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ایک جگہ سورہ کہف میں حضور کو روکا گیا، حضور ان غرباء اور فقراء صحابہ سے اپنی نگاہیں ادھر ہٹا کر امیروں کی طرف توجہ زیادہ نہ کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ اے نبی کہیں یہ گمان نہ ہو جائے لوگوں کو کہ آپ بھی حیات دنیاوی کی زینت ہی کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ مشکل مقامات میں سے قرآن مجید کے میں نے اس کی جو سب سے زیادہ قابل قبول جو ایک تعویل ہو سکتی ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ نبی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس طرز عمل سے لوگ یہ سمجھیں کہ محمد کی نگاہ میں بھی دولت ہی کی اہمیت ہے، تبھی تو دولت مندوں کی طرف توجہ زیادہ ہے۔ محمد کی نگاہ میں بھی شاید دنیاوی اقتدار جو ہے اسی کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ جو قریش کے سردار آتے ہیں انہیں زیادہ وقت دیتے ہیں۔ ہم فقراء جاتے ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی اپنے ان ساتھیوں کی صحبت کے اندر آپ رکے رہیے، انہیں زیادہ وقت دیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے نگاہیں ہٹا کر ان دولت مندوں اور سرداروں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تُرِيدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا۔ تیسرے مرحلے پر آتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عقبا۔ یہ دنیا، مال اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کہ اسی کی زیبائش، آرائش، اسی کی محبت، اسی کی سوچ، دن رات فکر ہے تو انہی کی ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ اور آخری آیت جو آخری رکوع میں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے کون ہیں؟ نبی ہم آپ کو بتائیں؟ اے نبی آپ ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ خسارے میں کون رہے؟ سوال کا جواب بھی خود ہی، جن لوگوں کی ساری بھاگ دوڑ سعی و جہد حیات دنیا ہی میں بھٹک کر رہ گئی، ساری بھاگ دوڑ، دن رات کی محنت، مشقت، سوچ ہے تو اسی کی، رات کو بھی دن کو بھی، دوڑ دھوپ، ساری فکر فی الحیات الدنیا، واللہ بھٹک کر رہ گئی۔ انہی توانائیوں سے آخرت کمائی جا سکتی تھی، انہی چیزوں سے جو اللہ نے دی ہیں اللہ کو راضی کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں کھپا دی دنیا کے حصول میں، بھٹک گئیں۔ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف ہونا چاہیے تھا اللہ کی ذات، لیکن تم نے پہنچا خرچ کر دی یہ ساری چیزیں دنیا کی طرف۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ ہے وہ دجالی فتنہ جس نے آخرت پر دنیا کا ملمہ کر دیا ہے، ذات باری تعالیٰ پر کائنات کی عظمت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ سے توجہ ہٹ گئی، کائنات، روح کی بجائے جسم، حیات اخروی کی بجائے حیات دنیا۔ یہ جو 4 ہماری چیزوں کے اندر کہ جو پریفرنسز ہیں، جو ہمارا ایمفیسس ہے، زبان سے مانتے ہیں اللہ کو بھی آخرت کو بھی، لیکن آپ اپنے 24 گھنٹے کے تمام اوقات کا تجزیہ کیجئے، کتنی آپ کی توانائیاں اور قوتیں اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہی ہیں اور کتنی دنیا کے لیے۔
اقرا کتابک، ہر شخص اپنی کتاب خود پڑھے، اپنا حساب خود لے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ہر شخص اپنا حساب خود کر سکتا ہے. 24 گھنٹے شمار کیجئے اس کا کتنا وقت. ہاں ٹھیک ہے، بھلے نفس کا علیہ کا حق پر، نفس کا بھی حق ہے، سونے کے لیے بھی وقت ہونا چاہیے، آپ کی اولاد کا لیے یہ حق ہے. لیکن پھر دیکھیے باقی جو کچھ آپ کے پاس ہے توانائی جو آپ نے لگائی ہے کچھ چیز حاصل کرنے میں، اس کا کتنا حصہ ہے جو اللہ اور آخرت کے لیے صرف ہو رہا ہے، اور کتنا حصہ ہے جو صرف اس دنیا کی ایمینٹیز، فیسلٹیز، لگژریز، ڈیکوریشن پیسز، کتنے پیسے سے وہ چیزیں خرید کر لا کر آپ اپنے ڈرائنگ روم سے جا رہے ہیں، کہاں خرچ کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو ہے ایک عام دجالی فتنہ. میں اب 1:45 تک کا وقت لے رہا ہوں، اس لیے کہ شروع بھی ہم نے کیا تھا 15 منٹ لیٹ، اور مضمون آج ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، پھر آئندہ کبھی اس کو مکمل کروں گا. لیکن اب آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمومی دجالی تہذیب کے فتنے کے علاوہ اس پر مستضاد، اور یہاں یہ بھی نوٹ کرا دوں کہ اس موضوع پر یہ تہذیب، دجالی تہذیب، مغربی تہذیب، عیسائیت کا عقیدہ ولدیت جو ہے اس کی اصل جڑ ہے. اس پہ اگر آپ کو بہت گہری بصیرت حاصل کرنی ہو تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تذکیر بسورۃ الکہف. اب یہ مختلف عنوانوں سے یہاں کہیں چھپ رہی ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے وہ تو ہندوستان کا چھپا ہوا ہے، یا یہ الفرقان میں کبھی پاکستان بننے سے بہت پہلے الفرقان میں یہ مضامین چھپے تھے، لیکن اس کا بھی میرا اسپیشل جو ایک ایشو تھا وہ ابھی تک میرے پاس محفوظ ہے. مجھے دلچسپی اس سے ہے اپنے کالج کے زمانے سے اس موضوع کے ساتھ. لیکن پھر یہ مضامین تذکیر بسورہ کہف کے نام سے حیدرآباد دکن سے کتابی شکل میں چھپے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ مباحث سورہ کہف وغیرہ کے نام سے یہ چھپ رہی ہیں چیزیں پاکستان میں بھی. لیکن میں اس وقت کسی ایک خاص نام سے، کسی آپ دینی کتابوں کے جو پبلشرز ہیں ان سے جا کے پوچھیں گے تو مل جائے.